آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے بارے میں، جو نہ صرف ہمارا وطن ہے بلکہ ایک عظیم تاریخ، شاندار ثقافت اور بے مثال خوبصورتی کا حامل ملک بھی ہے۔ پاکستان کا قیام 14 اگست 1947 کو عمل میں آیا، جب برِ صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک علیحدہ وطن حاصل کیا۔ یہ ایک خواب تھا جو علامہ اقبال نے دیکھا اور ہمارے اجداد نے اپنی قربانیوں سے حقیقت بنایا۔ پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل ہے: پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ شمال میں دنیا کی بلند ترین پہاڑی سلسلے ہیں، جن میں کیٹو اور ہمالیہ شامل ہیں۔ وادی کشمیر کی خوبصورتی، دریائے سندھ کی روانی اور بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں کی شان دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام موجود ہے، جو ہماری زراعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ پاکستانی ثقافت اپنی گوناگونی کے لیے مشہور ہے۔ پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتون اور کشمیری ثقافتوں کا حسین امتزاج ہمیں ملتا ہے۔ کھانے: بریانی، نہاری، چپلی کباب اور سندھی بریانی دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہیں۔ تہوار: عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جشن آزادی ہمارے قومی اتحاد کی علامت ہیں۔ پاکستان کی زمین دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کا گہوارہ رہی ہے۔ موہنجودڑو اور ہرپا، یہ دنیا کی سب سے پرانی تہذیب وادی سندھ کے اہم مراکز ہیں۔ موہنجودڑو کو مردوں کا ٹیلا کہا جاتا ہے، جو 5000 سال پرانی شہری منصوبہ بندی اور ترقی کا ثبوت ہے۔ یہاں کے قدیم مکانات، پانی کے نکاس کا نظام اور تجارتی مراکز دنیا کو حیران کرتے ہیں۔ ٹیکسلا، یہ یونانی اور بدھ مت تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ یہاں بدھ مت کے تاریخی مقامات جیسے دھرم راجی کا ستوپا اور جولین یونیورسٹی موجود ہیں۔ یونیسکو نے ٹیکسلا کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے۔ پاکستان کے تاریخی قلعے: ہمارے ملک میں ایسے کئی قلعے موجود ہیں جو ہماری تاریخ کے محافظ ہیں۔ قلعہ لاہور، مغل بادشاہوں کی شان و شوکت کا نشان، یہ قلعہ مغلیہ فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ یہاں شیش محل اور عالمگیری دروازہ خاص طور پر مشہور ہیں۔ قلعہ دراوڑ، چولستان کے صحرا میں واقع یہ قلعہ طاقت اور دفاع کی علامت ہے۔ اس قلعے کی 40 بلند دیواریں دور سے ہی دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ صوفیانہ ورثہ: پاکستان کا صوفیانہ ورثہ ہماری ثقافت اور روحانیت کا اہم حصہ ہے۔ داتا دربار، لاہور، حضرت علی ہجویری رحمہ اللہ علیہ کا مزار، جہاں روزانہ ہزاروں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر پاکپتن، صوفیزم کے ایک عظیم رہنما، جن کا پیغام محبت اور انسانیت کا درس دیتا ہے۔ شاہ عبداللہ لطیف بھٹائی، سندھ، سندھی ثقافت کے شاعر اور صوفی بزرگ، جنہوں نے اپنے کلام میں محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ ہمارا یہ ورثہ ہمیں ماضی کی عظمت کا احساس دلاتا ہے اور مستقبل کی تعمیر کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان تاریخی مقامات کی حفاظت کریں۔ اپنے بچوں کو اس ورثے کی اہمیت سے آگاہ کریں تاکہ وہ بھی ہماری تاریخ پر فخر کریں۔ پاکستان کی ایٹمی طاقت: پاکستان 28 مئی 1998 کو دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بنا۔ یہ کارنامہ ہماری قوم کی جدوجہد، قربانیوں اور سائنسدانوں کی محنت کا نتیجہ تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم نے اس خواب کو حقیقت میں بدلا۔ پاکستان کی ایٹمی طاقت ہماری قومی سلامتی کی ضمانت ہے۔ یہ طاقت صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہے، تاکہ ہم اپنے دشمنوں کو کسی بھی جارحیت سے باز رکھ سکیں۔ ایٹمی پروگرام نے پاکستان کو دنیا میں ایک مضبوط اور باوقار ملک کے طور پر تسلیم کروایا۔ پاکستان کی فوج: پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین اور طاقتور افواج میں شمار ہوتی ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ اپنے ملک کے دفاع میں بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ 1947 سے لے کر آج تک، چاہے جنگ ہو یا دہشت گردی کے خلاف کارروائی، ہماری فوج نے ہر چیلنج کا بہادری سے سامنا کیا۔ پاکستان کی فوج کو دنیا میں سب سے زیادہ پروفیشنل افواج میں شمار کیا جاتا ہے، جو اقوام متحدہ کے امن مشنز میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ افواج پاکستان کے پاس جدید ترین ہتھیار، تربیت یافتہ جوان اور مضبوط نظم و ضبط موجود ہے۔
पाकिस्तान की एटमी ताकत और फौज हमारी आज़ादी, खुदमुख्तारी और कौमी वक़ार के ज़ामिन हैं। ये हमारे कौमी इत्तेहाद की अलामत हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अज़मत की निशानी है। दोस्तों, हमारा मुल्क पाकिस्तान सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक तारीख, सकाफत और अजमत का खजाना है। आइए मिलकर इस वर्षे की हिफाजत करें और दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान एक अजीम वर्षे का हामिल मुल्क है। आखिर में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।